आसरा आ गया आ गया। जनाब रहमते किबरिया बहर खल के खुदा बन के एक आसरा आ गया आ गया। आप सब पूछ रहे हैं कि शान रमज़ान का नया तराना आ गया, आपने समाअत फरमा लिया है और आप इसको देखेंगे इंशाल्लाह शान इफ्तार 2021 में, यानी कि आज दोपहर इंशाल्लाह। जनाब मुफ्ती सोहेल अमजदी साहब, ऑफ कोर्स मैं तो हमेशा जब इनका तारुफ कराता हूँ तो ये नहीं कहता हूँ कि ये हमारे मेहमान हैं, चूँकि ये मुझसे पहले जो है वो QTV और उस हवाले से ARY का हिस्सा है, तो इन्होंने मुझे वेलकम किया या दस्ते शफ़क़त रखा है ARY फैमिली में। तो मुफ्ती साहब शान रमज़ान में खुश आमदीद। बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबी व बारिक वसल्लम। सबसे पहले मैं वसीम भाई आपको भी और जो इस टीम का हिस्सा हैं सबको और देखने वालों को सुनने वालों को माह रमज़ानुल मुबारक की बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं आपको कहूँ कि मैं जब यहाँ पर आया हूँ ना तो मुझे ऐसा लगा कि पिछला रमज़ान यानी मैं कल ही यहाँ पर आया था। वही तसलसल बरकरार है। जी जी, और एक खुशगवार एहसास हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला हमें जिस तरीके से आप मेहनत के साथ ये ट्रांसमिशन पेश करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और आपको हिम्मत और इस्तिकामत अता फरमाए। जज़ाकल्लाह, इंशाल्लाह, बहुत नवाज़े, बहुत शुक्रिया। तो जनाब इंशाल्लाह शान सहर में रोज़ाना जब तिलावत कलाम पाक से आगाज़ होगा, उसके बाद मुफ्ती सोहेल अमजदी साहब हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ फरमाएंगे। हम आपको टेलीफोन नंबर दे देंगे जिस पर आप अपने सवालात पूछ सकते हैं, उस मुताल्लिक़ वज़ाइफ पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह रोज़ाना मुफ्ती सोहेल अमजदी साहब वज़ाइफ बताएंगे इंशाल्लाह। आज चूँकि अगेन ये पहली नशिस्त है, माह रमज़ान का आगाज़ है, शान रमज़ान का आगाज़ है, तो मेरी उससे ख्वाहिश है कि तिलावत कलाम पाक हो गई, हम्द बारी ताला हो गई, तो हम एक शेर अपने बरादरान से, ताकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो जाए, वरना तो बात ज़रा मुकम्मल तो हो जाए ना, बात खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफ़ा ना करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा ना करे। तो कसीदा बुर्दा शरीफ से आगाज़ कर लें अशरफी साहब, ताकि वो सारी यादें ताज़ा हो जाएँ। तफसील से सुनेंगे इफ्तार में इंशाल्लाह। अभी आप एक शेर पढ़ दीजिए और फिर हम मुफ्ती साहब से वजीफ़ा इंशाल्लाह। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैन मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैन वल फरीक़ैनि मिन रु'य व मिन अजम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। जज़ाकल्लाह। अब इंतज़ार जो है ना मुझे मज़ीद बढ़ गया है कि कब वक्त इफ्तार हो और हम बाकायदा तफसील के साथ कसीदा बुर्दा शरीफ सुने इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। और अभी ज़ाहिर हम इनसे बाकायदा नाते सुनेंगे इंशाल्लाह इनके सेगमेंट में इंशाल्लाह। मुफ्ती साहब आज ये तारुफ़ी नशिस्त ही है, तो हमारी ये ख्वाहिश है कि एक ऐसे ही मुतालिक सवाल पूछ लिया जाए जो कि कमो बेश हर शख्स का मसला है। तो ये सवाल ये है कि जनाब चूँकि कोरोना की वबा हर तरफ फैल रही है, पिछले साल भी हमने रमज़ान इसी माहौल में गुजारा है। अब 118 अमवात हुई हैं, कल 118 अमवात हुई हैं जो रजिस्टर्ड अमवात हैं, और ज़ाहिर मज़ीद वबाएँ फूटने का भी खदशा लोग ज़ाहिर करते रहते हैं। तो आज इस यकुम रमज़ान मुबारक में आप ऐसी कोई जामे दुआ बता दीजिए कि जो बिलखुसूस कोरोना और बिलउमूम तमाम बीमारियों से महफूज रहने के लिए जो कुछ कारगर हो। सबसे पहले तो ये जो इन्होंने शेर पढ़ा, अच्छा ये चारों जो नातख़्वां हैं ना, जी जी, मैं पूरे साल इनको जहाँ कहीं देखता हूँ मुझे शान रमज़ान याद आता है। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं। अल्लाह ताला इन चारों को सलामत रखे। इलाहे आमीन जी, सलामत रहें। अच्छा, पिछले साल आपको याद होगा वसीम भाई कि रमज़ान से पहले शब बराअत, शब मेराज की जो नशिस्तें हुई, तो आपने कहा था कि दुआ करें कि रमज़ान इस हालत में ना हो। बिल्कुल याद है मुझे। अच्छा, रमज़ान हमने गुजारा एक बड़ी हिम्मत के साथ, आप सब ने, हम सब ने, तो हमारे फ़हम में, वहम व गुमान में भी नहीं था कि अगला रमज़ान भी इसी में गुजारेंगे। बिल्कुल ऐसा ही। जी जी, बिल्कुल ठीक है। हाँ,
اب ہمیں چاہیے کہ اچھا ہم نے ماضی سے کوئی سبق نہیں سیکھا. مجھے یہ بتائیں کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود کیا مال حرام کی کمائی کم ہو گئی ہے؟ سود کا لین دین، امانتوں میں خیانت، زکوٰۃ میں جو ہے وہ چوری اور دیگر گناہ یہ کم ہو گئے ہیں. چاہے ان کا تعلق گھر سے ہو، چاہے ہماری ذات سے ہو، یا چاہے ایک اس کا تعلق ایک معاشرے سے ہو، کچھ کم ہوا ہے؟ رات کو اذانیں بڑی شوق سے دیتے ہیں 10 بجے، لیکن صبح فجر کی نماز میں بالکل اندھیرا ہوتا ہے. یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے آپ پر غور کریں. وہ کہتے ہیں کہ حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب کرو، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرو قبل اس کے کہ تمہارا احتساب کیا جائے. خود کیوں نہیں کر لیتے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ماضی کو بھولیں صحیح اور اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے ایک بار توبہ کر لیں. ایک بار توبہ کر لیں. یا آج یکم رمضان کو یہ عہد کر لیں. جی یہ عہد کر لیں. جس طرح جب پہلی جنوری ہوتی ہے مجھے نیو ایئر ریزولوشن ہے میری، ہے یہ سال یہ کرنا ہے میں نے، جس کو رمضان ریزولوشن کر لیں. جی جس طریقے سے مہینے میں سال میں ایک مہینہ آتا ہے، جون جولائی ہوتا ہے میرے خیال میں، جس میں بزنس مین ساری اپنا اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں، اپنا حساب کتاب کلوز کر رہے ہوتے ہیں، کلوز کر لیتے ہیں نا. اس کو کر دیجیے اور اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے معافی مانگیں. اور اس رمضان کی پہلی سحری میں یہ عہد کر لیں، مولا کریم اب جو زندگی ہوگی تیرے اور تیرے محبوب کے نام پر ہوگی. بس یہ کر لیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے والذین جاہدوا، میری طرف آ کر تو دیکھو، کوشش کر کے دیکھو، تم راستے بند نہیں پاؤ گے. لنہدینہم سبلنا، ہم اپنے راستے تمہاری جانب کھول دیں گے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، اب آ جائیے اس دعا پر، کیونکہ ہم دوا بھی دیتے ہیں اور دعا بھی دیتے ہیں. صحیح ہے صحیح ہے. دوا کے بغیر تو کچھ نہیں ہے نا. صحیح ہے بالکل. یہ جو دعا ہے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے تعلیم فرمایا ہے اور صحیح مسلم میں یہ حدیث پاک موجود ہے. اچھا جی اچھا، ہم پناہ کس کی طلب کر رہے ہیں؟ مثال کے طور پر مجھے ڈر ہوتا ہے، وسیم بھائی مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے ذرا کچھ پروٹیکشن دیں. ٹھیک ہے نا، وسیم بھائی بھی انسان ہے، کتنی دیں گے؟ کہیں تو سو جائیں گے ایسے ہی. لیکن ہم اس کی بارگاہ میں پروٹیکشن مانگ رہے ہیں جو حی قیوم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہے، ہر وقت حفاظت فرما رہا ہے. اور مزے کی بات یہ نہ سوتا ہے، نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی تھکتا ہے. کیا کہنا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. تو یہ دعا جو ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اس کا ترجمہ یہ ہے میں اللہ کے احکامات کاملہ کے ذریعے سے ہر مخلوق کے شر سے پناہ مانگتا ہوں. یہ صبح و شام 11 مرتبہ پڑھ لیں اور نماز کی پابندی رکھیں، اپنی ذات سے کسی کا دل نہ دکھائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کرونا وائرس کیا، اس کے علاوہ بھی کچھ ہو خدا نہ خواستہ، اللہ رب العالمین اس سے بھی محفوظ فرمائے گا. اور آخری بات ایک عرض کروں گا، گھر سے جب بھی نکلیں یا حفیظو یا اللہ، اچھا یا حفیظو اے حفاظت کرنے والے، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے. یا اللہ اے اللہ، یہ کم از کم 11 بار پڑھ لیں، اپنی ذات پر تمام گھر والوں کو تصور کرتے ہوئے دم کر دیں. اللہ تعالیٰ ہر ایک کے شر سے آپ کو پناہ عطا فرمائے. سبحان اللہ، جزاک اللہ. اور یہ وظائف جب سب بتائیں گے تو ابھی بھی آپ کی ٹیلی ویژن اسکرینس پر بھی آ رہے تھے، تو آپ اس کی ایک ظاہر پکچر بھی کھینچ سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کو کلمات یاد رہیں. اور سب ایک سوال کل کے لیے چھوڑے جاتا ہوں میں، کل کا وظیفہ بھی. اور پھر یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ لوگ وظائف پر عمل کرتے ہیں تو شفا پاتے ہیں، بہتری ہوتی ہے، اور کچھ کیسز میں نہیں بھی ہوتی. یعنی ہمیں لوگ یہ بھی کہتے نظر آتے ہیں میں 11 مرتبہ کہا تھا، میں تو 1100 مرتبہ پڑھ چکا لیکن افاقہ ہی نہیں ہو. تو اس سے پھر کیا مراد لی جائے؟ یہ میں سوالات چھوڑ جاتا ہوں کہ کارگر نہیں ہوا یا پڑھنے یا کیا ہے، یا اللہ کی مسئلہ کیا ہے، یہ ذرا میں بس میں آخری جملہ کہوں کہ چونکہ پورا مہینہ ہم یہاں پر آتے ہیں، پھر سال میں گاہے بگاہے، تو آپ کو بہت سے لوگوں نے سلام دیا ہے. جی انشاءاللہ یہ اس کا جواب ہم کل دیں گے. بس ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جن لوگوں نے سلام کہا ان کو بہت نوازش. اور
مفتی صاحب نے بالکل یاد دلایا کہ سارا سال آپ لوگ ان دنوں کا اس دن کا تذکرہ کرتے ہیں، بہت محبتیں دیتے ہیں بھائی. میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ اور باخدا میں لفاظ ہی نہیں کر رہا ہے، یہ مبالغہ نہیں ہے، میں بالکل بھی اپنے آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا، کوئی اوقات ہی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں بس معاملات بنائے اللہ تعالیٰ نے. تو آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، بہت نوازش، اور پلیز بس ہمیں ابھی بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تعارفی نشست ہے، یکم رمضان المبارک ہے، شان رمضان 2021 کا باقاعدہ آغاز، نشریات جاری ہے. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں انشاءاللہ.